السلام علیکم، اٹس می طلحہ بابر، فرسٹ ایئر MBBS اسٹوڈنٹ ایٹ ایوب میڈیکل کالج۔ جیسا کہ FSC ایگزامس ختم ہو گئے ہیں اینڈ دیر آر اونلی 2 months فار MD-CAT پریپریشن۔ تو FSC ایگزامس کے بعد اسٹوڈنٹس کو دو اہم پرابلمس ہوتی ہیں۔ ون از دا بورڈ ایگزام مارکس ٹینشن اینڈ دا ادر از ہاؤ ٹو کمپلیٹ دا کورس ان شارٹ ٹائم۔ تو بورڈ ایگزامس کی ٹینشن بالکل نہ لیں۔ اگر آپ بورڈ ایگزامس کی ٹینشن لیں گے تو آپ سے اسٹڈی بالکل نہیں ہو پائے گی۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کے بورڈ ایگزامس میں مارکس کم بھی ہوتے ہیں اور پھر بھی وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے، اور اکثر ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں کہ ان کے زیادہ مارکس ہوتے ہیں اور وہ ٹیسٹ میں رہ جاتے ہیں۔ مین تھنگ جو ہے وہ آپ نے ابھی اپنے ٹیسٹ کی پریپریشن کو امپورٹنس دینی ہے۔ جیسا کہ مجھے دیکھ لیں، میرے 1030 مارکس تھے اینڈ آئی گوٹ سلیکٹڈ ان MBBS، اور میرے کچھ فرینڈس تھے جن کے مجھ سے زیادہ تھے، 1040 45 1050، اور وہ MBBS میں سلیکٹ نہیں ہوئے۔ دوسری بات دیٹ ہاؤ ٹو کمپلیٹ دا کورس ان سچ شارٹ ٹائم۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے لیے ایک شیڈیول بنائیں، اور شیڈیول اس طرح بنائیں کہ اگر فرسٹ آف آل 2 طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں MD-CAT کی تیاری کے دوران۔ ایک وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے اکیڈمی جوائن کی ہوتی ہے، اور وہ اسٹوڈنٹس جو سیلف اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے اکیڈمی جوائن کی ہوتی ہے تو وہ تو اکیڈمی کے مطابق اپنا شیڈیول سیٹ کریں، ان کے ساتھ چلے جائیں جس طرح شیڈیول وہ بناتے ہیں، مطلب کلاسز، اور پھر اس کے بعد سیلف اسٹڈی، اور پھر ٹیسٹ جو آپ نے دینا ہوتا ہے، موک ٹیسٹ، پریکٹس ٹیسٹ جو ہوتا ہے ہر ویک میں۔ اینڈ سیکنڈ وہ اسٹوڈنٹ جو سیلف اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو جو اسٹوڈنٹ سیلف اسٹڈی کرتے ہیں ان کے لیے تو اس طرح ہے نا، آپ شیڈیول اس طرح نہ کریں کہ آپ کسی دوسرے سے پوچھیں کہ آپ کا شیڈیول کس طرح ہے، یا کسی اور سے پوچھیں کہ آپ کا شیڈیول کس طرح ہے۔ تو آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کس وقت اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ صبح کے وقت اسٹڈی کر سکتے ہیں تو صبح کے وقت اسٹڈی کریں، اگر آپ رات کے وقت اسٹڈی کر سکتے ہیں تو رات کے وقت اسٹڈی کریں۔ جیسے کہ میری اگزامپل لے لیں تو میں خود اس طرح کرتا تھا کہ میں صبح سے 5 بجے سے لے کر رات کے 11-10 بجے تک پڑھتا تھا، اور پھر 5 to 6 hours سلیپ۔ دا مین تھنگ از کہ سلیپ آپ 5 to 6 hours کریں، زیادہ نہ کریں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں نا، یہ آپ کے ساتھ ٹائم ہے۔ دیز 2 months are going to decide your dream life، اور اگر آپ اس 2 months کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں گے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ آگے اپنے ڈریم لائف گزار سکتے ہیں۔ دوسری بات جو آتی ہے کہ ہم کورس کو کس طرح کمپلیٹ کریں ان 2 مہینوں میں۔ تو آپ 2 مہینوں میں کورس کو اس طرح کمپلیٹ کر سکتے ہیں کہ فرسٹ منتھ میں آپ اپنے کورس جو لیکچرز ہیں، اور اگر آپ اکیڈمی جا رہے ہوتے ہیں تو اکیڈمی جو لیکچرز ہیں اس کو نوٹ کریں۔ اگر اکیڈمی نہیں جا رہے ہوتے ہیں تو دیر آر بیسٹ ٹیچرز آن یوٹیوب پر آپ کو ٹیچرز ملیں گے فزکس کے، الگ پانڈے بھی ہے اور اس طرح اور ٹیچرز بھی۔ تو دوسری بات کہ ہم ان 2 months میں سلیبس کو کس طرح کمپلیٹ کریں۔ تو فرسٹ آف آل فرسٹ منتھ میں آپ اس طرح کریں کہ اپنے کورس کو ایک دفعہ کمپلیٹ کر لیں صحیح طریقے سے۔ مینلی جو اس میں ہوتی ہے کہ فزکس میں آپ کو لیکچرز کی ضرورت بہت زیادہ پڑتی ہے، بٹ یہ شاید یہ کہوں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیک لیکچر فار فزکس۔ اور کیمسٹری بھی بیسیکلی رٹا ہے، اور جو بایو ہے وہ تو ہے ہی رٹا۔ تو فزکس کے لیے آپ لیکچرز لیں۔ اگر آپ اکیڈمی جا رہے ہیں تو آپ وہاں کے لیکچرز نوٹ کریں، اگر اکیڈمی نہیں جا رہے ہیں تو اٹس ایزی، یوٹیوب پر بہت سارے ٹیچرز اویلیبل ہیں، جیسے کہ الگ پانڈے لے لیں، ان اکیڈمی، اور اس طرح فزکس ان سیکنڈ جو یوٹیوب چینل ہے وہ بھی بیسٹ ہے آپ کے اس کے لیے، فزکس کے لیے۔ اس سے لیکچرز نوٹ کیا کریں، ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اس کے بعد ہاف این آور یا 1 hour کے لیے MCQs پریکٹس کر لیا کریں، اور 1 month میں آپ کا کورس اس طرح آسانی سے کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پر ڈے 3 سبجیکٹس کریں، صبح فزکس، دوپہر کو بایو، اور شام کے ٹائم کیمسٹری، 3 day میں ایزیلی مطلب 3 سبجیکٹس ایک ڈے میں ایزیلی ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک سبجیکٹ میں آپ مشکل سے چیپٹر کر رہے ہیں تو دوسری سبجیکٹ میں آپ تھوڑا آسان چیپٹر کریں، اور تیسری سبجیکٹ میں ماڈریٹ۔ تو اس طرح آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا 1 month میں۔ تو جب 1 month میں آپ کا کورس کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ دوسرے منتھ میں ریویژن، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ MCQs پریکٹس، بہت زیادہ مطلب کہ آپ نے جو فرسٹ منتھ میں کی ہے تھوڑی بہت اس کو دوبارہ سے صحیح طریقے سے کریں۔ اینڈ تیسری بات جو آتی ہے وہ ہے MCQs پریکٹس اور وہی ریویژن کی بات۔ اس طرح ہوتا ہے نا کہ پڑھا تو سب اسٹوڈنٹس نے ہوتا ہے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہوتا جو MD-CAT ٹیسٹ کے لیے نہیں پڑھتا، بٹ
وہ اسٹوڈنٹ کلیئر کر پاتے ہیں جنہوں نے زیادہ ریویژن کی ہوتی ہے اور جنہوں نے زیادہ ایم سی کیوز پریکٹس کی ہوتی ہے. تو سب سے مین بات ہے وہ ریویژن ہے, ایم سی کیوز پریکٹس ہے. ایم سی کیوز پریکٹس طرح نہیں ہے کہ آپ ہزاروں بکس لے لیں اور وہاں یہیں سے کسی جگہ سے بھی بکس اٹھائیں اور اس سے ایم سی کیوز پریکٹس کریں. بٹ دا مین تھنگ از کہ آپ کے پاس ایک بک ہے, اس کو ایک دفعہ آپ نے ایم سی کیوز پریکٹس کر لی, اس میں جو مسٹیکس ہے وہ نوٹ کر لیا کریں. اگر اسی میں انڈر لائن کر کے نوٹ کر سکتے ہیں یا اپنے ساتھ ایک الگ پیج دیں اس پہ نوٹ کر لیا کریں. تو اس پہ نوٹ کر لیا کریں اپنے مسٹیکس, اور پھر جب دوبارہ آپ ڈیلی بیسس پہ یا 2 days کے بعد یا 3 days کے بعد اس مسٹیکس کو ریوائز کر لیا کریں تو آپ کے لیے پھر ایزی. اور اس طرح کوشش کریں نا کہ آپ سے ایک مسٹیک ایک دفعہ ہو جائے تو وہ مسٹیک آپ سے دوبارہ نہ ہو. پھر اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ ہے پریکٹس ٹیسٹ کی. پریکٹس ٹیسٹ اس طرح ہے نا کہ دے آر ویری ویری امپورٹنٹ فار ٹیسٹ. دیکھیں جو فریشرز یا ریپیٹرز جو بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو پریکٹس ٹیسٹ دینے چاہیے. کیوں؟ اگر آپ پریکٹس ٹیسٹ دیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی تیاری کس لیول تک ہے. اور پریکٹس ٹیسٹ پہ پریشان نہ ہو کہ آپ کے اگر پریکٹس ٹیسٹ میں کم مارکس آئیں یا زیادہ مارکس آئیں. پریکٹس ٹیسٹ سے سیکھنے کی کوشش کریں, کیونکہ اگر آپ پریکٹس ٹیسٹ میں آپ سے غلطیاں ہوں گی تو آپ وہ غلطیاں اپنے ساتھ نوٹ کر لیں اور اس غلطی کو دوبارہ پر ڈے ریوائز کریں اور دوبارہ نہ کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں پریشان نہ ہو کیونکہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کے پریکٹس ٹیسٹ میں کم مارکس آتے ہیں. میرے خود جب میں پریکٹس ٹیسٹ دیتا تھا تو 120 بھی آ جاتے تھے, 160 150 165 167 سے میں نے کبھی زیادہ مارکس نہیں لیے. بٹ میرے جتنے مارکس بھی ہوتے تھے میں اس کو نہیں دیکھتا تھا, میں اپنی مسٹیکس کو دیکھتا تھا, اس کو نوٹ کر لیتا تھا اور میں خوش ہوتا کہ میں ٹیسٹ سے پہلے اتنی غلطیاں کر رہا ہوں اور میں اس سے سیکھ رہا ہوں. اور میری جو مسٹیکس کی جو کاپی تھی یا جس پیجز میں مسٹیکس نوٹس کرتا تھا تو پھر وہ میں ڈیلی بیسس پہ ریوائز کرتا تھا تاکہ دوبارہ مجھ سے مسٹیکس نہ ہو پائے. اینڈ لاسٹ میں جو بات آتی ہے کہ سوشل میڈیا کو کیسے اوائڈ کرے, تو موبائل کو تو آپ بالکل اوائڈ نہیں کر سکتے کیونکہ زیادہ تر جو اسٹڈی ہوتی ہے نا وہ موبائل پر ہوتی ہے. تو آپ اس طرح کریں کہ موبائل تو آپ نہیں رکھ سکتے بلکہ آپ یوٹیوب یا اگر آپ انسٹاگرام بھی یوز کرتے ہیں, ٹک ٹاک بھی یوز کرتے ہیں, سوشل میڈیا اور بھی ایپس بھی یوز کرتے ہیں تو آپ اس میں اسٹڈی ریلیٹڈ چیزوں کو فالو کریں. اگر آپ اسٹڈی ریلیٹڈ چیزوں کو فالو کریں گے تو اگر آپ موبائل اٹھائیں گے, اگر یوٹیوب کھولیں گے تو اس میں ایک نہ ایک موٹیویشن ویڈیو یا اسٹڈی ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی. تو پھر اگر آپ کا پھر ایسی ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کا خود پڑھائی کے لیے دل کرے گا. اور لاسٹ میں اللہ پر بھروسہ کریں, اپنی ایبیلٹیز پر بھروسہ کریں. اگر آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو MD-CAT اتنا مشکل چیز نہیں ہے جتنا اسے بنایا گیا ہے, بہت ہی ایزی ہوتا ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھیں تو پھر بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے. اینڈ اللہ سے دعا کریں جو آپ کی قسمت میں بہتر ہوگا انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور وہی دے گا. اور اگر آپ نے محنت کی ہوگی تو اس کا صلہ آپ کو ضرور ملے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ الگ الگ سبجیکٹس کے مطابق ویڈیوز بناؤں تو کمنٹ میں بتائیں, انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو.